اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہم حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اگر ہم اپنا حق حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہوگا، دوسروں کی رسپیکٹ کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا حق تو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کو بے عزت کر کے، ہیوملیٹ کر کے، ان کا تماشا بنا کر، اور جو آپ کا ساتھ دے رہے ہوں حق کے لیے ان کو ڈی گریڈ کر کے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنے حق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے فرائض بھی ادا کرنے چاہیے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے وکیل کے اختیارات، فرائض اور اعزازات کے حوالے سے جو سائٹیشنز ہیں، جو اعلیٰ عدلیہ نے فیصلے دیے ہیں، جو آبزرویشنز دی ہیں، ان کی ہم بات کرتے ہیں۔ 2018 SCMR 1826 ججز جو ہیں وہ وکلاء کو فاضل کونسل کہنے کے پابند ہیں، یعنی ججز باؤنڈ ہیں کہ وہ وکلاء کو فاضل کونسل کہیں۔ 2000 MLD 1677 میں قرار دیا گیا ہے کہ کلائنٹ فوت ہو جائے تو وکالت نامہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ PLD 1996 SC 237 میں قرار دیا گیا ہے کہ وکیل صرف وکالت نامہ میں درج اختیار ہی استعمال کر سکتا ہے۔ PLD 1980 SC 22 میں قرار دیا گیا ہے کہ وکیل کی قانونی نقطہ پر رائے دوسرے مقدمات میں قابل پابندی نہ ہے۔ PLD 1980 کراچی 477 وکیل اپنے سائل کی طرف سے عرضی دعویٰ یا جواب دعویٰ پر دستخط کر سکتا ہے۔ قانون کے سوال پر وکیل کا اقبالی بیان قابل پابندی نہ ہے، یہ قرار دیا گیا ہے 1991 MLD 1030 میں۔ 2016 SCMR 92 میں قرار دیا گیا ہے کہ وکیل مقرر کرنا اور نمائندگی کروانا ہر فریق کا بنیادی حق ہے۔ 1990 CLC 1473 میں قرار دیا گیا ہے کہ وکیل کی جانب سے سر انجام افعال سائل پر پابندی ہیں۔ 1992 SCMR 876 میں قرار دیا گیا ہے وکیل اپنے سائل کے لیے مصالحت کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ PLD 1965 SC 106 میں کہا گیا کہ وکیل کی جانب سے اقبالی بیان سائل پر قابل پابندی ہے۔ دوستو، وکیل آپ کا ریپریزنٹیٹیو ہے، جو لوگ لٹیگیشن میں ہوتے ہیں، ان کا آپس میں تعلق انتہائی پاکیزہ، انتہائی معتبر، انتہائی زبردست قسم کے اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ الوکیلو رب کا نام، یہی وکیل کے لیے کہ آپ کے بات کو بڑھائے، عدالت کے سامنے پیش کرے اور آپ کو انصاف لے کر دے۔ اس لیے وکیل اور کلائنٹ کے آپس میں ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑے اچھے ہونے چاہیے۔ کلائنٹ وکیل کو مس گائیڈ نہ کرے، ہیوملیٹ نہ کرے، اور وکیل بھی جو ہے وہ کلائنٹ کے مفادات کے خلاف کام نہ کرے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو انصاف کے لیے تگ و تاز کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ پاکستان کا عدالتی نظام ڈھیلا ڈالا ہے، اس میں انصاف لے کر دینا وکیل کے لیے
جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن کلائنٹ جو ہے وہ کیونکہ بیچارہ ڈپرائیو ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، اپنا حق کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس لیے جب اسے انصاف میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، مسائل اس کے لیے ہوتے ہیں، اس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے وکیل صاحب جو ہے اس کا کیس صحیح نہیں لڑ رہے، تو سب سے پہلا الزام یہ لگا دیا جاتا ہے جی میرا وکیل مخالفین کے ساتھ مل گیا ہے۔ میری ذاتی رائے میں جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میری سوچ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایکسیپشنل کیس ہر جگہ پہ ہیں، شاید کسی صورت میں ہو جاتا، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا وکیل دوسروں کے ساتھ مل جائے، کیونکہ انصاف میں روڑے ٹکا رہا ہے یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ سول کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ڈیٹس، تاریخیں، یہ وہ، تو اس کا خمیازہ پھر اپنے وکیل پہ غصہ اتار کر نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے وکیل صاحب جی آپ نہیں کام کر رہے، بھائی سسٹم کے مطابق وہ چل رہا ہے، ہاں وہ ریگولر نہیں جا رہا، ڈیٹ پر جا کر اگلی پروسیڈنگ نہیں کرواتا جج صاحب کو کہہ کر، اپنا کام پراپر نہیں کرتا، پھر تو آپ کہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ واٹس ایپ آپ کے پاس ہے، واٹس ایپ وکیل صاحب کے بھی پاس ہے، ہر ڈیٹ کی پروسیڈنگ کی کہیں اپنے وکیل صاحب کو کہ سر مجھے اس کی تصویر بھیج دیا کریں کہ آج کیا ہوا۔ اس سے یہ ہوگا کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ دونوں فریق کوشش رہیں گے کہ کورٹ میں ہو کیا رہا ہے، اس لیے کہ انصاف کے لیے اب تو اللہ کا شکر ہے کہ سول لیٹیگیشن کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے اس کو کیا بہتر، پنجاب حکومت نے بھی کیا، اور 6 ماہ کا ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے فیصلہ جات کی۔ میں نے ابھی 2-2.5 ماہ پہلے کیس فائل کیے تھے تو وہ ایویڈنس میں آ چکے ہیں، ورنہ 6 سال ایویڈنس میں نہیں آتے تھے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ چند ماہ میں ہی ایویڈنس کی طرف کیس پہنچ گئے ہیں، تو یہ سسٹم میں تبدیلی آ رہی ہے، ہمیں اس کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا ہے۔ شاخ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں، عشق کی آگ بڑی ہے بجھی تو نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی کسی کی ریت ہے اور اس سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کلائنٹ اور وکیل دونوں ایک دوسرے کو جواب دیں۔ کلائنٹ جو سروسز لے رہا ہے، وکیل صاحب کا فرض ہے کہ اس سروسز کا حق ادا کرے، اور کلائنٹ ان کی سروسز کی جو قیمت ادا کرے پراپرلی، اور ان لمیٹیشنز کے حدود و قیود کے اندر رہ کر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وہ برتاؤ کریں جو کہ ایک معاہدہ وکالت نامے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہو، ہمیں رزق حرام سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں اللہ پاک کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔